بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 29 جولائی منگل کا دن ہے۔ تھوڑا سا یہ شاید ویلاگ لمبا ہو، لیکن آپ نے اسے بڑے غور سے دیکھنا۔ پہلے میں آپ کو اس کی کچھ اہم خبریں جو اب تک کی اپڈیٹس ہوئی ہیں وہ خلاصے میں رکھوں گا، پھر اس کی تفصیل، اس کے بعد تجزیہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ عمران خان نے 5 اگست کی تحریک کا بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ اب تحریک ہائی جیک نہیں ہو سکے گی، اسے مکمل طور پر عروج پر لا کر محفوظ کیسے کیا جائے گا یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ٹرمپ کا دورے سے پہلے 27ویں ترمیم فیلڈ مارشل کا صدر ہونے کا معاملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا ممکنہ دورہ، اسحاق ڈار نے آج اس کی تردید نہیں کی بلکہ وزیر خارجہ امریکہ کے باضابطہ دورے کو کنفرم کر دیا، کیونکہ ٹرمپ 18ویں دفعہ پاکستان انڈیا کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی باجوڑ میں آپریشن کا آغاز، کرفیو وہاں پہ لوگ عوام کو 3 دن گھروں سے نکلنے سے منع، 29 سے 31 کے لیے 3 دن کے لیے۔ اور تحریک انصاف کے آج اہم کیسز، جس میں عمران خان کا ضمانت کا کیس جو اب 12 اگست تک ملتوی ہوا کیونکہ سلمان صفدر ملک سے باہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ کو نہیں سنا گیا۔ الیکشن کمیشن میں آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نہلی کا کیس بھی ہے۔ گنڈا پور کا 2016 کا شراب اور اسلحہ برآمدی کا کیس بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور عمران خان اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ پارٹ 2 جو ہے اس کے شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج شوگر سکینڈل، جو پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل، اس کے مالکان کے نام پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ ڈٹ گئے وہاں پر۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر پر پولیس نے دھاوا ہی بولا بلوچستان تحریک کے لیے، اور جماعت اسلامی کو 5 اگست کے لیے نکالا بھی جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا عجیب و غریب کردار بھی، بیٹا بھی اغوا ہوا ان کا، یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن توشہ خانہ میں سب سے پہلے آج علیمہ خان، تینوں بہنیں، ظہیر عباس، اس جو ایڈوکیٹ ہے، لیگل ٹیم ہے، اس میں آج پہلے تو سپریم کورٹ میں تھی، آپ کو پتہ ہے ہیئرنگ وہاں وہ کینسل ہوئی، اور اب یہ جو میاں والی میں سرگودا والا جو معاملہ چل رہا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کل سے چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ ملزمان کو پیش کیا جائے گا۔ اب 9 مئی میں لوگ پیش نہیں ہو رہے۔ اب توشہ خانہ کا جو 2 کا کیس چل رہا ہے وہ آج شاہ رخ ارجمند سنے گا۔ اب یہ سارے معاملات اس وقت جڑے ہوئے ہیں کیونکہ 8 اگست سے پہلے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ فیصلہ ظاہر ہے 5 اگست کی تحریک ہے، اور علیمہ خان کا یہ بیان جو تحریک انصاف کی جو تحریک کے حوالے سے، عمران خان نے اس تحریک کو تحفظ آئین پاکستان کے حوالے کیا ہے، جس کی سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کی۔ یہ جو 7 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی اور سربراہی محمود اچکزئی کو دی، اس میں شروع میں آپ کو پتہ ہے 6 جماعتیں شامل تھیں، لیکن اب علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اختر مینگل صاحبزادہ حامد رضا تحریک انصاف کی طرف سے، جو سلمان اکرم راجہ ہیں، علی مین گنڈا پور کو بھی شامل کیا گیا ہے، بیرسٹر کو شروع میں شامل کیا ہے، گور کو لیکن اب نہیں۔ تحریک کے جو اختیارات ہیں وہ عمران خان پیٹرن ان چیف کے حوالے سے اپنے پاس رکھیں گے، مذاکرات کے حوالے سے وہ سارے معاملات خان کے پاس، لیکن سامنے وہ لوگ محمود اچکزئی، صاحبزادہ حامد، علامہ راجہ ناصر عباس، باقی عمر ایوب وغیرہ سپورٹ کے لیے ضرور موجود ہیں، لیکن یہ کہ قیادت آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے دباؤ میں آ جاتی ہے، تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے، 3 دفعہ ہو چکا ہے، پیک پر جا کے عروج پر وہ ہائی جیک ہوئی۔ اس لیے عمران خان نے اس کا یہ حل نکالا کہ اب ان لوگوں کو سامنے لانا ہے جو ایک تو تحریک انصاف کے جھنڈے تلے نہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ مطلب پارٹی نہیں ہے ان کی ڈائریکٹ، اور دوسرا وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کے روک سکیں، کیونکہ تحریک انصاف کی سیاسی طاقت، اسٹریٹ پاور، عوامی طاقت وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی ہے، لیکن فرنٹ پہ آئین تحفظ کے وہ رہنما جو بڑا سخت موقف رکھتے ہیں، جنہیں توڑنا آسان نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ اب یہاں مولانا فضل الرحمان کی شمولیت نہ ہونا، یہ یقین کریں تحریک انصاف کے لیے اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہیں۔ مولانا کیونکہ باقاعدہ طور پر اس پورے بٹوارے میں مال غنیمت میں حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ان کے پاس صرف 6 MP ہے، صرف 6، لیکن لوٹ مار کے مال میں مخصوص نشستیں وہ 9 لے گئے، اور ان 9 کی وجہ سے 2 سینیٹر بھی لے گئے۔ اب مولانا کو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ پہ نظر ہے، وہ فاٹا کو آپ کو پتہ ہے انضمام توڑ کے وہاں پہ اپنا ایک الگ وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ فاٹا کا سب سے بڑا اور علاقہ جو خیبر پختونخوا بدامنی کا معاملہ ہے، جس طرح ہمیشہ مقامی سیاستدان، جرنیل، غیر ملکی کمپنیوں کی مدد کی جاتی ہے، تو مولانا ظاہر ہے اس میں پارٹ بنے گے۔ اب ان کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، ویسے ان کے بیٹے کو باقاعدہ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے اغوا کی، آپ کو پتہ ہے خبریں چلتی نہیں کہ جی مولانا صاحب نے پیسے دے کے، بھتہ دے کے واپس لائے، جس طرح پنجاب میں محسن نقوی آپ کو پتہ ہے ماضی میں ان کے رہنما کالعدم تنظیموں کو بھتہ دیتے رہے، اب چونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے پیسے نہیں دینے پڑتے، لیکن یہ جو واردات اس وقت ہو رہی ہے، اسے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اقتدار کی ظاہر ہے جنگ ہے، صدارتی نظام بنانے کی، فیلڈ مارشل کا صدر بننے کا معاملہ جو بھی ہے، جو نیوٹرل ہونے کے دعوے بھی آپ کو نظر آئے نا کہ شہباز شریف کی حکومت یا زرداری کی حکومت، تعلقات ان کے بالکل قائم ہے، لیکن بٹوارے کے مال میں جب بڑا حصہ چاہیے ہو تو پھر انہیں ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ صدارتی نظام میں پاکستان میں صدر مشرف کے دور میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا، جب تمام طبقات چیخ چیخ کے کہتے تھے مشرف تم صدر رہو، وردی پہنو آؤ، آج اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے، بلکہ نواز شریف کو بھی کہتے تھے ڈھولا پیچھے مڑ تیری لوڑ پہ آئے گی، آپ کو یاد ہوگا۔ اب کسان اتحاد کے سربراہ کو جس طرح فیلڈ مارشل سے براہ راست مداخلت کی درخواست کر رہے ہیں،
حالانکہ ان کی براہ راست مداخلت میں زراعت کے منصوبہ جو مریم نواز کے ساتھ سرسبز انقلاب آپ نے دیکھا ہوا ہے، سندھ میں نہروں کے منصوبے آپ دیکھ لیں، معدنیات کے منصوبے دیکھ لیں، یہ براہ راست ان کی ساری مداخلت ہے. خارجہ پالیسی ہو، ملک کی معیشت ہو. صدارتی نظام کا اصل معاملہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ کنفرم نہیں ہوگا. 27ویں ترمیم کروا کے اختیارات لانے کا یہ سارا معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اور ان میں دیکھیں، میں آپ کو جو حقیقت بتاؤں، تحریک آزادی جس کی بات ہے، اگر آپ اس کے نکات دیکھیں بڑے سادے سے ہیں کہ ڈکٹیٹر عامر اسٹیبلشمنٹ جب ہم کہتے ہیں 10 سے 12 جرنیل، یہ پاکستان کی عوام اور عمران خان کی یہ تحریک ہے کہ آپ یہ فوج سے نکل جائے. ان کی خواہش ہے. دوسرا یہ کہ فوج سیاست سے نکل جائے بالکل. اور سیاست کے اندر جو دو بڑے خاندان ہیں، شریف اور زرداری، وہ اس سیاست سے نکلیں، یا پھر شریف اور زرداری خاندان کے اندر سے اقتدار کو نکالا جائے، عدلیہ کو آزاد کریں، خود مختار کریں، میڈیا کی پابندیاں ہٹائیں. بڑے سادہ سے مطالبات ہیں، اور تحریک ہے بھی یہی. اور یہی تحریک تھی عوامی لیگ کی، شیخ مجیب کے یہی مطالبات تھے. آپ ان دونوں حالات کے، آج کے اور 1971 کے بنگلہ دیش کے، مشرقی پاکستان کے دیکھیں، میں نے بڑی ریسرچ کی، اسٹڈی کی، بالکل ایک جیسے حالات، بالکل جو آج خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی شیخ مجیب کے ساتھ. خان کے ساتھ ظاہر ہے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. اب شیخ مجیب کی آپ کو پتہ ہے، جو عمران خان کی جو بہن ہے ابھی نورین خانوں نے جو کہا نا، میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی زندگی میں، لیکن آج کہتی ہوں خان پر جو ظلم کرا اللہ سے نشان عبرت بنائے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں مشرقی پاکستان کی آبادی اس وقت تھی 7.5 کروڑ، 3 کروڑ اس میں نوجوان تھے. آج 1971 میں آپ دیکھ لیں، 2025 میں آپ دیکھ لیں، یہ بالکل حالات اس لحاظ سے ہیں کہ وہاں پہ نوجوان اور خواتین بالکل اسی طرح سے. پاکستان میں آج آپ کی تقریباً 54% خواتین ہیں اور 64% نوجوان ہیں. آپ ان دونوں کو ملائیں، آپ 7 کروڑ تقریباً بنتے ہیں، تو ٹوٹل 17 کروڑ بنتے ہیں. 7 کروڑ آپ کے یہ نوجوان اور 10 کروڑ کے قریب آپ کی خواتین بنتی ہیں. 10 کروڑ نوجوان اور 7 کروڑ خواتین. اب آپ انہیں دیکھیں کہ یہ جس طرح دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام ہو جو نوجوانوں کو اور خواتین کو ملائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اب پاکستان میں 16-17 کروڑ نوجوان دنیا میں کسی بھی اصول پر ڈٹ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت کسی تحریک کو نہیں روک سکتی، خواتین خاص طور پر جب آئیں. اسی لیے بڑا اہم معاملہ ہے. تحریک آزادی ہو، 65 کی جنگ ہو، بنگلہ دیش کی آزادی ہو، تحریک کامیاب ہوتی ہے. 71 میں بنگالی خواتین آپ باقاعدہ ہاتھوں میں بندوق لے کے تربیت نظر آ رہی تھی، مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ تھیں. اب تحریک انصاف پاکستان میں کیوں ہمیشہ کامیاب جماعت اور بہت بڑی اسٹریٹ پاور رہی، اور عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما کیوں رہے، کہ پورے پاکستان کی آبادی میں نوجوان خواتین، بلکہ اب تو بزرگ چاچے بھی آ گئے ہیں، یہ سب کے سب ان کے ساتھ ہیں. تو یہ حالات اس وقت مشرقی پاکستان میں بالکل ایسے ہی تھے. وہاں شیخ مجیب کے ساتھ یہی طبقہ تھا، اسے بنگا بندو اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ خواتین اور نوجوانوں میں بہت مقبول تھا. اس کے جو 6 نکات تھے شیخ مجیب کے اس وقت، وہ یونیورسٹیوں میں انقلاب کے طور پر پڑھائے جاتے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں، دیگر کالجز میں ایک ہیرو تھا. خواتین میں ایک عزت تھی، وقار کی ان کی بات کرتا تھا. انقلابی جو اس کے گیت تھے، ریلیاں تھے، تقریریں، خواتین نظر آتی تھی. 1970 کے الیکشن میں آپ دیکھیں شیخ مجیب کی جب عوامی لیگ میں واضح اکثریت ہوئی، جنرل ضیاء خان نے انکار کیا، تو اس وقت سب سے زیادہ غصہ نوجوانوں اور خواتین میں تھا، جس طرح آج آپ کو نظر آ رہا ہے. جو شیخ مجیب نے فوجی آپریشن کیا، سرچ لائٹ کیا 1971 میں، طلباء، دانشور، خواتین، شہریوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، تباہی بربادی مچائی. عوامی لیگ کو دیوار سے لگایا، سیدھی گولیاں چلائیں. عوامی لیگ کے جو حامی تھے، طلباء تھے، اساتذہ تھے، صحافی تھے، دانشور تھے، شاعر تھے، انہیں اٹھا لیا، ڈھاکہ یونیورسٹی پہ حملہ کیا، ہاسٹلز پہ سینکڑوں طلباء انہوں نے مار دیے. تو عوامی وہاں جو سیاسی رہنما تھے وہ باقاعدہ ان کے گھروں پر چھاپے مار کے خواتین کی بے حرمتی کی گئی. یہ آپ اقوام متحدہ کی، BBC کی، نیو یارک پوسٹ کی ساری پڑھی ہوئی 3 سے 30 لاکھ لوگوں کے مارنے کی اس میں مکمل طور پر خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ سارا اس میں لکھا ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں پڑھی، اسے نسل کشی کہا جاتا ہے. یہ سب لندن ٹائمز وغیرہ میں چھپا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس کا پھر رد عمل کیا، مزاحمتی اور آزادی پسند تحریک شروع ہوئی. عوامی ملیشیا بننے شروع ہو گئے. عوام میں جو نوجوان طلباء تھے، کسان تھے، خواتین تھی، ریٹائرڈ فوجی تھے، پولیس اہلکار تھے، سارے اکٹھے ہوئے. اب انہوں نے جو مکتی بہانی بنایا. مکتی کا مطلب کیا ہے؟ نجات. اور بہانی فوج سے، مطلب فوج سے نجات. جو آج تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں خواتین گوریلا جنگ میں باقاعدہ شرکت کی انہوں نے کی، بلکہ ان کی جو کتابوں میں لکھا جا رہا تھا وہ بالکل خواتین کی طرف سے بڑی سپورٹ تھی. پھر ظاہر ہے بھارت کی طرف سے بھی سپورٹ آئی، لیکن اس سے پہلے 8 مہینے تک مکتی بانی یہ گوریلا جنگ لڑتی رہی. دسمبر میں جو سرنڈر ہوا، 93,000 فوجی بھارت کی ہمارے قید میں گئے، اس کے بعد نظر آیا. اب دیکھیں جو تحریک کو امن کے طور پر چلانے کے لیے خواتین کی شرکت اور نوجوانوں کی شرکت، یہ میں آپ کو ساری مثال اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ 3 سال میں آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو یہ بالکل 1971 والے معاملات ہیں، بالکل وہی. عمران خان کا مینڈیٹ جس طرح چھینا گیا، جس طرح سرچ لائٹ آپریشن وہاں ہوا، یہاں آج بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، طیبہ راجہ، ڈاکٹر یاسمین راشد 10 سال کی ناحق قید، وہ ریحانہ ڈار،
فرزانہ کوثر، مسرت چیمہ، ملائکہ بخاری، اتنے زیادہ نام اب یاد رکھنا مشکل ہو گئے. مردوں کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں روز ابھی بھی ہو رہے ہیں. خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس میں صرف 10% کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. لوگوں نے عزت کی وجہ سے معاملات سامنے ہی نہیں لائے. یہ تو وہ ریحانہ ڈار اگر نہ آتی سیالکوٹ میں سمجھے تو لوگوں کی ہمت ہی شاید نہ ہوتی. اب عمران خان چونکہ ایک پرامن قانون پسند انصاف پہ یقین کرنے والے 30 سال عوام کو قانون اور انصاف کی اہمیت سمجھاتے رہے، نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتے رہے، اور اللہ کرے عمران خان کو اتنی لمبی زندگی اللہ اس کو دے جس طرح مہاتیر محمد 96 سال کی عمر میں ملک بچا رہے. اور یہاں پہ دعا ہے کہ کوئی ایسی مکتی بہانی نہ بنے، کیونکہ حالات یہ اس طرف جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں پولیس افسران، فوجی مشرقی پاکستان سے وہ پاکستان آرمی فوج پولیس سے الگ ہو گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وادی 13 میں آپ دیکھیں کتنا دردناک معاملہ ہوا، جہاں باجوڑ میں اب آپریشن شروع ہو گیا 3 دن کے لیے. خیبر پختونخوا کے 42 اور FCC نے جو لوگ ہیں انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر کے الگ ہو گئے، انہیں سسپینڈ کیا گیا. یہ باقاعدہ اورکزئی کے آفس سے جو 21 جولائی کو لیٹر جاری ہوا کہ ان 45 لوگوں کو سسپینڈ کیا، یہ اپنے افسران کا حکم نہیں مان رہے. تو یہ بالکل وہی حالات ہیں. اب چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں تو محبت ہے پاکستان سے، ہم نہیں چاہتے کوئی اللہ نہ کرے نقصان ہو ایسا. ادھر ہندوستان اگر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان میں یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے تو آپ سوچیں پھر کیا ہوگا. بالکل وہی 1971 والا معاملہ دہرایا جائے گا. اب یہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کسی صوبے کو الگ کرنے کے لیے، اور دیکھیں ساری اصل گیم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں معدنیات کی ہے، $8 کھرب کے معدنیات، جس کی وجہ سے اور اقتدار کی، جس سے قانون، آئین اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے. اب اس وقت جب سے تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے، حکومت کی دیکھیں صفوں میں تحریک کی وجہ سے کھلبلی ہے. یہ جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے مورے لانچ کیے جائیں، ابھی جماعت اسلامی کو بھی یاد آ گیا 5 اگست، ابھی ہو سکتا ہے لبیک پارٹی بھی آپ کو نکلتی ہوئی نظر آئے، اور ہو سکتا ہے پھر مولانا فضل الرحمان بھی 5 اگست سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں. مولانا صاحب تو ویسے بھی دیکھیں صرف 3 سال کے لیے عمران خان کے دور میں باہر آئے تھے اور پورے خیبر پختونخوا میں امن تھا، یہ یاد رکھیں. اچھا، یہ جو لوگ اس وقت واردات کر رہے ہیں یہ 1971 میں بھی ایسے ہی لوگ واردات کر چکے، جیسے شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سیاستدان ہیں. مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش جب بنا، نور الامین جیسے لوگ جو مغربی پاکستان میں، تو بعد میں اس کو وزیر اعظم بھی لگایا کچھ عرصے کے لیے معاف کیجیے گا، یہ خواجہ نظام الدین تھے، فضل قادر چودھری تھے، یہ جنرل ضیاء خان کے قریبی ساتھی تھے. ان کی عوامی سطح پہ کوئی مقبولیت، جس طرح آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حالات ہیں. ادھر جماعت اسلامی نے بھی اس وقت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. البدر اور شمس جیسی ملیشیا بنائی. یہ تاریخ میں آپ کو مکتی بانی تو بتاتے ہیں، لیکن البدر اور شمس ملیشیا کا ذکر نہیں کرتے، جنہوں نے وہاں تباہی بربادی پھیری، جن پہ جنگی جرائم کے مقدمات بھی چلتے رہے. اور بعد میں شیخ حسینہ نے بہت سارے لوگوں کو ناحق قید بھی کیا، ظلم بھی کیا، بے گناہ لوگ بھی اس میں بہت سارے پھنسے، جو بھی آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. لیکن یہ اگر سیاستدان اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جس طرح آج پاکستان میں جو کر رہے ہیں واردات، تو پھر شاید یہ اس طرح کی واردات نہ ہوتی، ملک کا ایک ٹکڑا الگ نہ ہوتا. بھٹو کی جو اس میں بڑا کردار تھا. آج یہ مذاکرات کا ایک دفعہ پھر منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف کی تحریک آ رہی ہے. یہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اب یاد رکھیں جو وقت نزدیک آئے گا آپ کو اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ پھر جو باقی ان کے بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ جی آرمی چیف کہہ رہے ہیں میں نیوٹرل ہو گیا ہوں اب، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ساری تباہی و بربادی ہو رہی ہے. اب مصر میں آپ دیکھیں عبد الفتاح سیسی بھی اس وقت اپنی اپوزیشن کے لیے مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے، کوئی باہر لوگ نکل آئے ہیں. تو یہ مذاکرات کی ساری ایک آپ کو پتہ ہے جھنڈی ہوتی ہے. عوام جب اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے، آپ ان کی جدوجہد دیکھیں، آپ سمجھیں ان کو مطلب پورے معاملے کو سمجھیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا. تو پھر آپ کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں. مثلا منیف فاروق کہہ رہے ہیں دیکھیں، اور وہ کہ جی، اور وہ ایک نجم ولی صاحب ہیں، ان کے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، PTV پہ بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں اب ہم 5 اگست کو بھی 26 نومبر کی ایپیسوڈ پارٹ 2 ہوگا. تو ظاہر ہے انہوں نے کوشش تو پوری کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھیں علی امین گنڈا پور کا جو رول ہے وہ بھی یاد رکھیں. عسکری بل وہاں منظور کروانا، یہ جو بجٹ کا سرپلس IMF نے استعمال کرنا ہے یا عارضی طور پہ، یہ ساری باتیں عمران خان کو پتہ ہے. عمران خان کو یہ ساری انفارمیشن معلوم ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کریں گے کیا. خان نے تحریک کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا اسی لیے کیا ہے. اب تحریک انصاف کی حکومت اس وقت دیکھیں خیبر پختونخوا میں موجود ہے، جس پہ یہ ڈرون حملوں کا، وادی عتیرہ کے حملوں کا، یہ دہشت گردی کا، یہ سارا معاملہ ان کے اوپر آ رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ خراب ہو. یہ علی مین کو ہٹانا ہو تو اس کے لیے تو دیکھیں یہ شراب کا ایک کیس ہی کافی ہے. جس دن انہیں ہٹانا ہوا، یا پھر ان کا ایک اور کیس جو بنا ہوا ہے اس وقت الیکشن کمیشن میں نااہلی کا، اثاثوں کا، وہ جس وقت ہٹانا ہوگا ہٹا لیں گے. اسی لیے علی امین سے 1-1 کروڑ روپیہ وادی عتیرہ کے لوگوں کو دلوا دیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ
خاموشی کروا دیں. یہ علی امین گنڈا پور کو نہیں ہٹانا چاہتے, یہ یاد رکھیں. حکومت گرانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو اتنے ڈفر ہیں جو آپ دیکھیں کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی کہ وہ جو جیلوں میں انڈیا کی پاکستانی نکال کے شہید کیے جا رہے ہیں, اب لوگ تو پوچھ رہے ہیں وہاں پہنچے کیسے اتنے لوگ. اور ان سب حالات میں جو تباہی بربادی جس کا میں نے ذکر کیا اس میں 2 وقت کی روٹی پاکستانی کھانے کے قابل نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو میں سن رہا تھا, معیشت کے آپ کو ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا آرمی چیف کی جو تنخواہ ہے وہ بھی قرض کے پیسوں سے آتی ہے. شہباز شریف کو جو تنخواہ ملتی ہے, بیوروکریسی کو ملتی ہے, وہ ساری کی ساری تنخواہ سب کچھ قرضوں میں. پیٹرول پاکستان میں قرضوں میں. یہ جو چینی جس کا جو آپ کو اسکینڈل سامنے آیا, یہ اس کے مالکان کے نام آپ دیکھیں. اور حالت کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب چوسنے کے لیے عام بھیج رہے ہیں وہ نون لیگ کی وہاں سوشل میڈیا کی خواتین کو برطانیہ میں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں اتنے قرضے ہیں, انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں, کچھ ہے نہیں, اور یہ عام چسوا رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں انویسٹمنٹ کے نام پہ انہوں نے اپنے چین کو بلایا, چین نے آ کے یہاں اپنے گدوں کے پلانٹ لگا دیے, انہوں نے کھالیں نکال لی, گوشت یہاں پارلیمنٹ سینٹ اور عدلیہ میں بھیج دیا. بلکہ اب تو مریدکے میں وہ 3 لوگ کل پکڑے کے جو کتوں کی مدد سے خنزیر شکار کر کے وہاں کھلا رہے ہیں, ہوٹلوں کو سپلائی کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے پنجاب اسمبلی کے اندر حالات بھی نظر آتے ہیں. جو مریم نواز صاحب آپ کو پتہ ہے اس وقت باقاعدہ ایک پھولن دیوی کا کردار ادا کرتی ہیں. ان کے گلو بٹوں کی زبان دیکھیں کل وہ جس طرح نکلے ہوئے تھے لوگ, یہ شاید اسی گوشت کے نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا آخر میں وہ عادل راجہ صاحب اور عمران ریاض کا جو بھی کل جو کیس چل رہا ہے برطانیہ میں, عمران ریاض نے اس پہ موقف پیش کیا کہ مجھے گواہی کے لیے کسی نے باقاعدہ طور پر نہیں بلایا ورنہ میں ضرور آتا, میں خود نہیں منہ اٹھا کے جا سکتا. اور عمران ریاض نے دونوں پارٹیوں کا ذکر بھی کیا کہ آئی ایس آئی نے انہیں اغوا کیا, مسنگ پرسن بنایا, ظلم و ستم کیا. تو دوسری طرف سے عادل راجہ صاحب نے بھی ان کے اوپر الزام لگایا کہ جی عمران ریاض تو ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کا, نیم البدل ہے, اسے پاکستان سے نکلوایا انہوں نے, اسے عمران خان کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نیم البدل بنا رہے تھے, کاروبار کے لیے ان کے اوپر الزامات لگائے. اور یہ پارٹی کے اندر مطلب گنڈا پور کا ساتھی ہے, کبھی گنڈا پور کا مخالف, مطلب بہت سارے الزامات عمران ریاض پہ واقعی لگاتے رہے. وہ کہتے ہیں میں کس طرح منہ اٹھا کے چلا جاتا. یہ پاکستان کی عدالتوں میں قاضی فائز کے سامنے چیختا رہا مجھے بلایا مجھے نہیں بلایا. تو وہاں پہ پبلکلی وہ اپنے ویلاگس میں بھی ذکر کرتے رہے, یا تو نے کوئی باقاعدہ طور پر جس طرح باقی لوگوں کو بلایا کہ اس طرح بلاتے تو وہ نہ جائیں گواہی کے لیے, پھر تو بات تھی. لیکن انہوں نے کہا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں جو حق پہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں, اور ظاہر حق پہ یہ صحیح تو نہیں ہے, یہ تو عمران ریاض نے واضح طور پہ بتایا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں اس معاملے پر کہ عمران ریاض گواہی اگر دیتے تو بہت بڑا معاملہ ہوتا, لیکن یہ قصور سارا میرے خیال میں دوسری طرف عادل راجہ صاحب کی جماعت مطلب لوگوں کا ہے. انہیں چاہیے تھا کہ باضابطہ طور پر انہیں پبلکلی بھی انوائٹ کرتے اور پرسنلی بھی انوائٹ کرتے تاکہ یہ معاملہ ان کی گواہی سے مضبوط ہوتا. بہرحال اب یہ ان کا کیس کا فیصلہ آ جائے گا ایک ہفتے کے اندر, وہ سامنے جس صورت میں بھی آئے گا وہ آپ کے سامنے رپورٹ کروں گا. بہت ساری اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے رکھتے تو اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.